السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کے پاس اور سرپرستوں کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہے، یہ دیکھنے میں تو بہت کمزور، نازک اور بہت غیر معمولی دکھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نظر آنے والے، یہ کمزور اور ناتواں سمجھے جانے والے یہ بچے اور بچیاں اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک ایک ذمہ دار آدمی جس کے ماتحت کچھ بچے اور بچیاں ہوں تو وہ ایک نعمت ضرور ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کا نظم کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ یا تو خود اس کی تعلیم اور تربیت کرے، اور اگر خود تعلیم اور تربیت نہ کر سکتے ہو تو پھر اتالیق کا یعنی کسی استاذ کو ہائر کر کے اس کو اس کے ذمے پر کر دے، اور اس کا جو خرچ ہے وہ خرچ اگر اس بچے کے پاس گنجائش ہے تو اس بچے کے مال سے، اگر بچے کے پاس گنجائش نہ ہو تو پھر اس کا باپ وہ خرچ اٹھائے، اگر باپ کے پاس بھی گنجائش نہ ہو تو ماں اس کا خرچ اٹھائے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی طرف سے اس وقت میں عمومی طور پر لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ دینی اور شرعی بنیادوں پر ایک باپ کی، ایک ماں کی اور گھر کے ایک ذمہ دار کی، سرپرست کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اولاد کی، اپنے ماتحت بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے کیا کچھ کوششیں اس نے کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے ہمارا اس وقت کا معاشرہ بالکل لاپرواہ اور غافل نظر آتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جس کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خلیفہ منصور نے کچھ ایلچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور قید خانے میں، جیلوں میں جو مسلمان پڑے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ تم اب قید میں ہو، جیل میں ہو، تو تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیف والی چیز کیا ہے، سب سے زیادہ پریشانی والی چیز کیا ہے؟ تو قاصدوں نے جا کر معلوم کیا تو آنے کے بعد جواب دیا کہ سب کی فکر یہی ہے کہ ان کو مال جانے کا،
ان کو عیش عشرت کی زندگی کے چھوٹنے کا اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایک باپ کو، ایک ماں کو، ایک گھر کے ذمہ دار کو جو پہلے فکر ہوا کرتی تھی اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر قرن اول کے زمانے سے، تو وہ فکر آج ہمارے معاشرے اور سماج میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک آدمی کو اگر قید و بند میں بھیج دیا جائے اور آج پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیف والی چیز کیا ہے، تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ مل سکتا ہے ایسا کہ جس کو اپنے آرام، اپنے سکون، اپنے بیوی بچے کے کھانے پینے ضرورت کا خیال نہ آتا ہو، اور صرف اس کا خیال آتا ہو کہ ان کی دینی تربیت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی دینی فکر ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی عظیم سنت، بلکہ انبیاء کی زندگیوں کا لب لباب کہ وہ جب مرتے ہیں تو قرآن کریم نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے جانے کے بعد تم دین پر باقی رہو گے کہ نہیں باقی رہو گے۔ اسی طرح سے ہر ایمان والے کا شیوا، جو سچا پکا مسلمان ہے، اس کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نسل کی فکر کرے، اپنی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کرے۔ ان کی اسلام میں بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ یہی بچے چھوٹے چھوٹے کل کو جا کر یہ سماج کا حصہ بننے والے ہیں، یہ معاشرے کے ایک ذمہ دار شخصیت اور ایک ذمہ دار خاتون بننے والے ہیں، اور انہی کے جو عملی کردار ہوں گے اس کی وجہ سے زمین پر فساد ہوگا یا پھر زمین میں اصلاح ہوگی۔ انہی کے اوپر دار و مدار ہے پورے خاندان کے نظام کا، پورے معاشرے کے نظام کا۔ تو اب یہ جب ایسی عمر کے ہیں کہ جس وقت میں ان کی طبیعت اپنے ارد گرد کے ماحول سے کچھ لیتی ہے، ان کی طبیعت اپنے ماں باپ سے کچھ سیکھتی ہے، دوستوں سے کچھ سیکھتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر ایک دم پختہ عادتیں ان کی تیار ہو جاتی ہے، وہ چاہے اچھی ہو یا بری۔ ہر اچھی اور بری مضبوط عادتیں بچوں میں جو آتی ہے وہ بچپن میں آتی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے بچپن کے زندگی کی وجہ سے بنتی ہے، اور اس طرف سے عمومی طور پر لاپرواہی ہے۔ چلو مان لیا کہ کچھ لوگ یہ فکر تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تربیت اسلامی نہج پر کیسے کرنی ہے اور کن کن چیزوں میں تربیت کرنی ہے۔ تربیت کے فن میں مہارت رکھنے والے علماء کرام نے ویسی تو بہت ساری ذمہ داریاں تربیت کی لائن سے ماں باپ پر ڈالی ہے، اور وہ ساری ذمہ داریاں ایسی ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم سب کے سب اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ دار ہو، مسئول ہو، پوچھ ہوگی تمہاری، ویسی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کر لیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو بھی بچانا ہے، بیوی کو بھی بچانا ہے، گھر کے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے جہنم سے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو دین سکھاؤ، ادب سکھاؤ، تو یہ ذریعہ بن جائے گا تمہارے بال بچوں کی بھی نجات کا اور تمہاری بھی نجات کا۔ ایک آدمی کو سارے عالم کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیتا یا غفلت برتتا ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم سب کی فکر کر لیں گے اور ہم سب کی جنت بنا دیں گے، لیکن اپنے گھر سے بے پرواہ رہیں گے اور اپنے بال بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے، جن چیزوں میں تربیت کرنا واجب کے درجے میں ہے، جن چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ہماری گردن ناپی جانے والی ہے، اگر ان چیزوں کی طرف سے غفلت برتی جائے گی تو پھر ہماری نجات اتنی آسان نہیں ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، احادیث مبارکہ بے شمار قسم کی ایسی ہے کہ جو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔
لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چند بنیادی چیزوں کو بس اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، چند بنیادی چیزوں کو ہم نے اپنا دین سمجھا ہے، اس کے علاوہ ساری چیزوں کی طرف سے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں جیسے کہ ایک کبوتر جب اس کو اڑنا نہیں آتا اور بلی سامنے آ جاتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے جس طرح سے بلی نظر نہیں آتی وہ شکاری بلی بھی مجھ سے غافل ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ چلو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا، تو ان کے کان میں جا کے یہ سور پھونکنا چاہیے کہ صرف نادانی اور نہ جاننا اللہ کے پاس عذر نہیں بننے والا۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں اور پھر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ کیا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا مطلب ہوا اپنے مسلمان ہونے کا؟ جن جن چیزوں میں ہمیں اپنے ماتحتوں کی، اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، ان میں 7 ذمہ داریاں ایسی ہے تربیت کے لائن کی جو از حد ضروری ہے، بلکہ ساری تربیتوں میں سب سے بڑی تربیت ہے۔ اگر ان 7 قسم کی تربیتوں سے اگر ہم چشم پوشی کریں گے تو پھر اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی۔ ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی اس لائن سے تربیت کرے۔ ہر ماں باپ کو اور گھر کے جو سرپرست ہیں کسی بچوں کے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 7 لائن سے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ کون سی ہے وہ 7 لائن؟ نمبر 1 ایمانی تربیت، نمبر 2 اخلاقی تربیت، نمبر 3 جسمانی تربیت، نمبر 4 معاشرتی تربیت، نمبر 5 عقلی تربیت، نمبر 6 جنسی تربیت۔ یہ جو تربیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جمعہ کے خطاب میں یہ ساری تفصیلات نہیں آئے گی، بلکہ ان میں سے ایک کی بھی تفصیل اگر سنانی شروع کی جائے کہ ہم کو ان چیزوں کی اسی طریقے سے تربیت کرنی ہے تو وہ آدھا گھنٹہ بہت ناکافی ہو۔ لیکن میرا منشا یہ ہے کہ آج کے اور اس کے بعد 2-3 جمعوں کے بیان کے ذریعے سے کم سے کم ہمیں یہ فکر تو آ جائے اور ہمیں یہ معلوم تو ہو جائے کہ ہمیں کون کون سے لائن سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم ان لائنوں سے اگر تربیت کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داری کسی درجے میں پوری کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں اولاد دی، وہ بہت بڑی نعمت تھی، ہمارے گھر خوشیوں سے بھر گئے اور ہم نے اس نعمت کی ناقدری نہیں کی، ہم نے ان بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہیں کیا، ہم نے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی کچھ لغزشیں ہیں، کوتاہیاں، اس کا آپ معاف فرما دیجئے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کس لائن سے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی اور کس لائن سے ہمیں اپنے شاگرد اور شاگرداؤں کی تربیت کرنی ہے، کس لائن سے ہمارے گھر میں بس جینے والے جو ہمارے ماتحت میں بچے اور بچیاں ہیں، چاہے وہ بھتیجے ہو، بھتیجیاں ہو، بھانجے ہو، بھانجیاں ہو، یا پھر اور کوئی صورت میں ہمارے پاس وہ بچے ہو، تو ان کی تربیت کس لائن سے کرنی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی تربیت جس کے اوپر آج مختصر سا کچھ خطاب ہوگا وہ ہے ایمانی تربیت، اور یہ بنیادی تربیت ہے۔ ساری تربیتوں میں سب سے اہم تربیت ایمانی تربیت ہے، جو استاذ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور گھر کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں کے بچوں اور بچیوں کی ایمانی لحاظ سے ان کی تربیت کرے۔ ایمانی لحاظ سے تربیت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو ایمانی لحاظ سے تربیت میں کم سے کم 3 چیزیں ضروری ہیں۔ بولو کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 طرح کی چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پکے سورس کے ذریعے سے جو غیب کی باتیں بتلائی ہے، اصل ایمان تو اسی کو کہتے ہیں، ایمان بالغیب ہی کا نام ایمان ہے، کہ جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کی وجہ سے۔
حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث میں کن کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے جوابات دیے۔ ان سے ایک سوال حضور نے یہ فرمایا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو یہ سوال جواب کر کے حضور کی امت کو دین سکھانے آئے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ چیزیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی ہے، قبر ہے، حشر ہے اور بے شمار چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ ان چیزوں پر ہمارا ایمان، تو ہمارے بچوں کو ہم بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، ہم ان کے ایمان کو بنائیں، اور ایمان جن جن چیزوں پر ضروری ہیں ان چیزوں کا یقین ان کے دلوں میں اتارے۔ اللہ نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین ان کے اندر اتارے۔ اور اس یقین اتارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی تربیت کرے، اس کے کہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، یہ آسمان دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ بچہ جواب دے گا اللہ نے۔ کیسے پیدا کیا ہوگا اتنا بڑا؟ تو یہ سوالات اس کے دماغ میں چھوڑیے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، اور اس کا ذہن بنائیں کہ اللہ سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھو کہ ناک کیسے بنائی، کان کیسے بنائے، آنکھ کیسے بنائی، زبان کیسے بنائی، انسان کیسے بولتا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کی حکمت، اللہ کی بڑائی، یہ چیزیں اس کے دل و دماغ میں اتارنے کی ذمہ داری ماں باپ کی اور اساتذہ کی ہے۔ اسی طرح سے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ سکھانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو جن، بھوت، پریت تو بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کو فرشتے نہیں بتائے جاتے کہ تمہارے ساتھ میں بھی دو فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، تم جو بول رہے ہیں، تم جو کر رہے ہیں اس کو وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ بچوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کتابیں، بڑی بڑی 4 کتابیں ہیں، اس میں قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو جو بات بتائی گئی ہے بالکل سچی ہے، حق ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کی کسی بات پہ شک نہیں کر سکتے۔ رسول آئے بہت سارے، ان رسولوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور ہمارے تمہارے نبی ہیں، ان کی شریعت پر ہم کو چلنا ہے۔ بچوں کا ذہن رسولوں پر ایمان کا بنانا ہے۔ قیامت کے دن پر کہ یہ دنیا پوری زندگی نہیں ہے، یہاں تو جیتے ہیں لوگ، پھر مر کے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے، وہاں اچھے برے کا سوال ہوگا، حساب ہوگا اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ بچے کو بتائیں کہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں اچھائی بھی اپنے ساتھ ہوگی، برائی بھی اپنے ساتھ ہوگی، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ تقدیر ان کو سمجھائے، تقدیر ان کو سمجھائیں کہ جو بھی کچھ اچھا برا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے، امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کچھ اچھا ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، یہ سب اللہ امتحان کے لیے کرتے اور اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سمجھائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے پیچھے ان کو سمجھا رہے ہیں اور بتلا رہے کہ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیرے حقوق کی حفاظت کریں گے، اور تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تیرے سامنے ہوں گے اور تیرے ساتھ ہوں گے۔ تو جب بھی کچھ مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا، اور جب بھی تو مدد مانگنا کسی پریشانی میں تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جو کچھ بھی تجھ کو مل گیا ہے
جو کچھ بھی تجھ کو مل گیا ہے وہ دنیا تجھ سے چھین نہیں سکتی تھی، وہ تیرے لیے اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا تھا، اور جو کچھ تجھ کو نہیں ملا ہے دنیا مل کے بھی تجھ کو دے نہیں سکتی تھی، یہ تو اللہ نے تیرے لیے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بچے کا بچپن ہی سے ذہن اس طرح سے تیار کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت جو حضور نے فرمائی۔ ایمانی تربیت میں جب ایمان بنے گا نا بچوں کا، تو ایمان بنے گا کبھی بھی کتنے ہی سخت مخالف حالات ہو، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ پر ہو، ان کو بتائے کہ اللہ ایسی طاقت ہے کہ اس پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی کسی سے گھبراتے نہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ کتنی بھی مشکل میں آنے دو، وہ کبھی بھی گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں۔ تقدیر پر ایمان ہے تو اب کتنی مشکل حالات ہو جائے، تنگدست حالات ہو جائے، قرضوں کا بوجھ ہو جائے، یا پھر گھر میں کسی بچی کو خوب تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہو، لیکن اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان تقدیر پر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات سے بھی اللہ کی طاقت ہے نکالنے کی، تو وہ اللہ سے لو لگائیں گے، وہ خودکشی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دنیاوی فائدے بھی ہے اور اخروی فائدہ یہ کہ ایمان سلامت رہے گا اگر بچپن ہی سے ان کے ایمان پر محنت ہو۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام کیا؟ جس کو حدیث میں فرمایا گیا، مل اسلام پوچھا حضور نے تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ و اشہد، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی تو نے گواہی دینا، یہ اسلام ہی۔ اسی طرح سے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جب استطاعت ہو تو حج کو جانا۔ یہ جو ارکان اسلام ہے یہ بچوں کو سکھانا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نے فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے بچوں کی شروعات کرو تو سب سے پہلے اس کے بول ہو لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے۔ پہلے اللہ اللہ سکھاؤ، سب سے پہلا جملہ اللہ کا نکلے، اس کے بعد اس کو جو بولنے لگاؤ تو پہلا کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ حضور نے آگے فرمایا کہ اور جب کوئی مرنے لگے تو اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، اور یہ یاد رکھو کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور جس کا موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس کے درمیان میں اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے اور اس کے بیچ میں اس سے گناہ بھی ہو جائے تو اس کا ایک گناہ بھی اس کو قیامت کے دن پوچھ کا سبب نہیں بنے گا، یعنی ایک گناہ کے بارے میں بھی اس سے پوچھنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلا کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ شہادت اس کو سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ، اس کو روزہ سکھاؤ، اس کو زکوٰۃ کے مسائل سکھاؤ، اس کو حج سکھاؤ، اور یہ ساری چیزیں اس کو سکھانے کے بعد تیسرا کام بنتا ہے ایمانی تربیت میں کہ دین اور شریعت کا جو راستہ ہے، دین اور شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس پر عملی مشق کرواؤ اپنے بچوں کو۔ اس کی ایمانی تربیت میں باہری ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جانی چاہیے وہ اذان اور اقامت کی آواز جانی چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی پیدائش کے وقت میں ان کے سب سے دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے ایک کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مصلحت تو یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کے بڑائی اور ایمان کے بول پڑیں گے تو اس کے دل میں ایمان جاگزین ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن دل میں اس کی ایمان بیٹھے گا۔ یہ اذان
یہ ایمان کی دعوت ہے اور یہ دعوت اس کے کانوں تک جائے گی تو شیطانی دعوتیں پہنچنے سے پہلے ایک بچے کے سادہ لوح دل کے اندر ایمان کی دعوت اترے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بہت سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے اللہ کی بڑائی، لیکن ان کی زندگیوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں دوسری اس کی وجوہات ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پیدائش کے وقت میں سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے کلمات نہیں پہنچے، تو یہ بھی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تیسرا جو کام ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے، وہ عملی تربیت ہے کہ بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالے، جیسے ہی سمجھنے لگے، تو اس کو پہننے سے لے کر، سونے سے لے کر، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں اس کو احساس دلائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم ایسے کپڑے نہیں پہنتے، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایسی جگہوں پر نہیں جاتے، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایسے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، ہم مسلمان ہیں اس لیے ایسے بیٹھ کر پانی نہیں، ایسے کھڑے رہ کر پانی نہیں پیتے، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا طریقہ بیت الخلاء میں جانے کا یہ ہے، بیت الخلاء سے آنے کا یہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں اس لیے مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں۔ بچہ، حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو، مارو اور ان کے بستر الگ کر دو، یعنی کہ بچپن ہی سے اس کی تربیت اس طرح سے کرو۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، اور اپنے بچوں کو تم حرام اور اپنے بچوں کو تم اللہ کے کرنے والی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا تاکید کرو، حکم کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ان کو روکو، اور یہ اس لیے کرو کیونکہ یہ کرنا تمہارے لیے اور تمہارے ان بچوں کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے آڑ بن جائے گی چیز، اور بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ حرام اور حلال بھی بچوں کو بچپن ہی سے بتلانا یہ شرعی حکم ہے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے سمجھائے کہ اس طرح سے کھانا، اس طرح سے کمانا، اس طرح سے یہ چیزیں یہ اسلام کی نظر میں حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہم کو اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے ایمانی تربیت میں آنے والی چیزیں، اس میں آپ مکتب اور مدرسے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے اٹھائے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف مکتب اور مدرسے ہی سے یہ ساری تربیت ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو وقت دے کر کے ایمانی تربیت ان کی کریں۔ اگر ہم نے اس 3 لائن سے تربیت ان کی، نمبر 1 ہم نے ان کو ایمان کے ارکان سکھائے، نمبر 2 ہم نے ان کو اسلام کے ارکان سکھائے، اور نمبر 3 ان کی عملی تربیت اور ان کی مشق ہم کرتے رہیں کہ وہ ایمانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے، ان کو مسلمان ہونے کا احساس ہو جائے، تو پھر یہ تربیت اس کے بڑے ہونے کے بعد یہ اس کو بھی کام آئے گی، پورے معاشرے اور سماج کو بھی کام آئے گی، اور قیامت کے دن ہم جو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہمارا حصہ پورے معاشرے اور سماج کو سدھارنے میں اور پورے اور معاشرے اور سماج کے ایمان کے تحفظ میں ہماری قربانی کا حصہ ہوگا۔ تو ان لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائیں گے جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ اور اگر غفلت برتی ہم نے اور یہی بچے کل کو جا کے مرتد ہو گئے، یہی بچے نعوذ باللہ جا کر ایمان سے خارج ہو گئے، تو پھر اتنے درجے کے ہم مجرم بھی اللہ کے پاس بنیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ بچپن میں ہم ان کی تربیت کریں۔ تو ان کی ایمانی تربیت میں یہی ہے کہ ہم ان کے ایمان کو بنائیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی حکومت اور سلطنت کتنی بڑی ہے، تاکہ عظمت آئے، محبت آئے، اور پھر یہ بھی بتائے ساتھ ساتھ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہر وقت اس کو ایک احساس دلائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے ہم گناہ نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی ضرور تعلیم دو۔ نمبر 1 اس کو تم
نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 ان کو نبی کی آل اولاد کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 ان کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ تینوں چیزیں ایمان کے تحفظ کا سامان ہیں کہ نبی سے، اپنے نبی سے محبت ہو، عشق ہو، ہمارے نبی کی آل اولاد سے محبت ہو ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے عشق ہو، محبت ہو، اس کی تلاوت ہو، تو اس کے ذریعے سے ایمان کے تحفظ کا سامان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مل کر جو آج میں نے بتلائی ہے وہ ایمانی تربیت میں آتی ہے، جو پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی اور گھر کے ذمہ داروں کی، اور مدرسے میں، مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی، اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی، کہ یہ ان کے ذمے ہیں کہ پہلی یہ ذمہ داری وہ پوری کرے، ورنہ ان کی گردن ناپی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری تربیتیں ہیں جو کرنی ہے، اور جس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، وہ انشاءاللہ تدریجاً ہر ہفتے ایک ایک کر کے 7 ہفتوں تک چلے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر یہ سننا چاہیں آپ تو وقت پر آپ تشریف لائیں گے۔ وقت پر تشریف لانے سے شروع سے جو بات سنتا ہے اس کے سمجھ میں بھی آتی ہے، اور جو درمیان میں اور اخیر میں آتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، بس وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر سر ہلا کر سن لے گا کہ کچھ کام کی باتیں آ رہی ہے، لیکن وہ پورے فلسفے کو جو بتلایا جا رہا ہے اور جو پوری ترتیب کو جو سکھائی جا رہی ہے یا فکر دلائی جا رہی ہے تو وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔